جیسے ہمارے باپ آدم علیہ السلام، ان کو پیدا کیا، جنت میں داخل کر دیا، اور پھر اس سے ایک ہی بات کہی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور جب وہ چلے گئے تو جنت سے محروم ہو گئے اور اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تمہارے باپ کو شیطان نے کیسے ورغلایا، اب تو بچ جانا کہ تمہیں ورغلائے، وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ تو یہ واقعہ اس لیے اللہ نے بتایا کہ دیکھو جس چیز کا میں حکم دوں اس کو اسی طریقے سے پورا کرنا، اسی میں کامیابی ہے، اور جس چیز سے روک دوں اس سے رک جانا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ ہمارے لیے بھی کچھ حدود، ان حدوں کے اندر رہ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے، اگر اس طریقے سے گزار لو گے تو پھر تم کامیاب ہو۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ اس کو جہنم دے دے، اور یہ خصوصی انعام نہیں ہے کہ اس کو جنت دے، بلکہ اللہ نے ایک ترتیب بنائی، جیسے دنیا میں کسی آدمی کی کوئی مل ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی دفتر ہو، اور وہ کسی آدمی کو کوئی سہولت دیتا ہے کہ یہ گاڑی بھی ہے، یہ بنگلہ بھی ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے، اتنی تنخواہ ہوگی، ساری سہولتیں ہوگی، تو نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اگر تو نے یہ کام کر لیا تو پھر یہ ساری سہولتیں تجھ سے لے لی جائیں گی۔ تو اگر وہ آدمی وہی کام کرے جس سے وہ سہولتیں اس سے لے لی جائیں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، سب کہیں گے اس کو روکا گیا تھا، اس کو منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود اس نے وہی کام کیا، یہ اسی لائق تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے پھر خبردار بھی کیا ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آگے وہ دن آنے والا، نے پیچھے بتایا کہ وہ پھر خسارے کے ساتھ ملنے والے ہیں جو اپنے خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی پر موت آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے لوٹا دے۔ یہ اللہ پہلے سے خبردار کر رہا ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ اگر تم لوگ ایسے کام کر بیٹھو، میں نے پیچھے بتایا، تو توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب تم مہلت مانگو پھر مہلت تمہیں نہ ملے۔ کیوں لوٹا دو؟ لعلی، تاکہ میں عمل کرو صالحا نیک، فیما ترکت، جو کچھ میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی اس دنیا میں واپس لوٹا دو تاکہ میں کچھ نیک عمل کروں، کیونکہ اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں، جو میں دنیا کو سب کو سمجھتا تھا وہ تو سب کچھ رہ گیا، ایک دفعہ پیچھے بھیج دو تو پھر میں نیکی کر کے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک مہلت دی تھی، تیرے پاس کتاب تھی، ایک اتنا بڑا رسول آیا تھا، تمہیں سمجھایا تھا، لیکن تو نہیں سمجھا تو تیری مہلت ختم ہے، اب واپس نہیں جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور کو پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کا تذکرہ کہ اس میں جب پھونک ماری جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو تمام رشتہ داریاں جو ہیں وہ آپس میں بے مقصد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کام نہیں آئے۔ یہ جو دنیا میں جتنے رشتہ دار ہیں نا، ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، یہ سب ختم۔ یومئذ ولا یتساءلون، اس دن نہ وہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا، یہ باپ تھا، یہ بیٹا تھا، یہ بھائی ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، وہ ایسا دن۔ یہ اللہ جل شانہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی اور پرہیز کو مت چھوڑو، ضائع مت کرو، تو پھر یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ کیسے؟ دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جب آئے گی وہ کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت، ایسی چیخ ہوگی، کھڑک ہوگی کہ جیسے کان بہرے ہو جائیں، ایسی خوفناک قسم کی آواز ہوگی۔ یوم، اس دن، یفر، بھاگے گا، المرء، آدمی، من اخی، اپنے بھائی سے، سگے بھائی سے وہ بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے کچھ سوال نہ کرنا، وہ امی ہی، اپنی پیاری ماں سے، جس کے لیے آدمی ہر وقت حاضر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی حکم دے اور میں پورا کروں، اس ماں سے بھی وہ بھاگے گا۔ وہ ابی ہی،
اور اپنے اس باپ سے جس نے دن رات اس کے لیے ایک کیا، سب کچھ کیا، آج اس سے بھی وہ بھاگے گا۔ وصاحبتہ، اور وہ اپنی بیوی سے جس نے دن رات اس کا گزارے، ہر قسم کی خدمت کی، اس کے لیے مشقتیں برداشت کی، آج اس سے بھی منہ موڑ لے گا۔ وبنی، اور اپنے بیٹوں سے جن کے لیے وہ جان چھڑکتا تھا کہ مجھے تکلیف ہو جائے، ان کو تکلیف نہ ملے، آج ان سب سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے اگر تم نے خواہشوں کی پیروی کی، اگر تم نے فرائض کو ضائع کر دیا تو یہ تیرے سارے رشتے جتنے ہیں کسی کام آنے والے نہیں، بلکہ تو خود ان سے بھاگے گا کہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ ولا يسأل حمیم حمیما، اور نہ پوچھے گا کوئی جگری دوست دوسرے دوست سے۔ دنیا میں کہتا ہے نا دوست میں تیرے لیے جان دے دوں گا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وہ جو جگری دوست ہے وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ان کو دکھا دیا جائے گا وہ تمہارا سامنے دوست ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ چھپ کر پھیلے گا، اس کو دکھا دیا جائے گا یہ تمہارا دوست ہے، جاؤ پھر اس سے کچھ لے لو، کسی کام نہیں آئے گا۔ یود المجرم، خواہش کرے گا پھر وہ مجرم اس دن، اس کی خواہش دیکھو، جن کے لیے آج ہم دنیا میں سب کچھ کرتے اللہ کو ناراض کرتے، اس کی خواہش پھر آگے دیکھو۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ، کہ مجھ سے اگر فدیہ لیا جائے اس عذاب کے بدلے میں تو پھر کیا کروں؟ بے بنی، میرے بیٹوں کا، کہ میں اس جہنم سے بچو، میرے بیٹے لے لو۔ وصاحبتی، پھر وہی رشتے، میری بیوی کو لے لو۔ واخی، میرے بھائی کو لے لو۔ وفصالۃ التی تؤوی، اور میرے وہ قبیلہ اور قوم جو میرے جگہ دیا کرتے ہیں، میرا ساتھ دیا کرتے ہیں، تم سب کو بھی لے لو۔ ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ لے لو۔ ثم ینجی، بس مجھے نجات مل جائے، اس کے بدلے مجھے نجات مل جائے۔ یہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ کی بات حق اور سچ۔ جس دنیا کے پیچھے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر پوری دنیا ہو، پیچھے جو میں نے بتایا تھا اس دنیا کی جتنی ایک اور دنیا ہو تو وہ کہے گا اللہ ساری لے لے، پر یہ تو صرف ابھی قیامت کا دن ہے، جنت تو ابھی تک آئی نہیں، یہ تو صرف وہ دن ہے۔ اس دن کو دیکھ کے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ تو فرمایا جائے گا کل ہرگز نہیں، ان لذا، یہ تو شعلے مارتی ہوئی آگ سامنے آئے گی، بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ نزت علی شوا، جو چہرے اور سر کی جلد کو اتار کے لے جائے گی، ایسی وہ آگ۔ تو اللہ نے دنیا میں بتا دیا کہ ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور جب آدمی کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہ نہیں مانتا، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں پھر جانے دو، تو پھر فرمایا فذرہم، بس چھوڑو ان کو، یغوضوا ان فضول باتوں میں جو وہ دنیا میں کرتے ہیں، آپس میں فضول مجلس لگی ہوئی، فضول چیز، کوئی مقصد نہیں ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، پورا دن ویسے ضائع کرتے، پوری رات موبائل کے ساتھ گزارتے، فضول باتیں، یہ ٹک ٹاک بن رہے ہیں، اور اس کا کوئی مقصد نہ دنیا نہ آخرت، کچھ بھی نہیں۔ وَيَلْعَبُ، اور کھیل کود میں کھیلتے رہے دنیا میں، فٹ بال کا ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے تو نمازی کم ہو جاتے ہیں، پکی نمازی بھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ٹورنامنٹ کرانے والے وہ بھی مسلمان، کھیلنے والی مسلمان، دیکھنے والی مسلمان، ان کو پتہ ہے نمازوں کی اوقات کیا ہے، لیکن خود بخود وہی ترتیب ہوتی ہے تاکہ لوگ رہ جائیں۔ جس کی اتنا عقیدہ کمزور ہو، ایمان کمزور ہو، وہ کل کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو ان کو، فضول بحث مباحثے، فضول باتوں میں اور کھیل، حتی یلاقوا الذی یوعدون، یہاں تک مل جائیں اس دن سے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں سمجھا رہے ہیں دھمکا کے۔ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلے گا اپنے قبروں سے، قبروں کا نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے کہ ایسے اٹھیں گے قبروں سے، سرعان، دوڑتے ہوئے نکلیں گے، کیسے؟ کانہم الی نصب، جیسے کوئی نشان لگاتا نا آدمی اور کہتا ہے ریڈی کو، اس کو ہاتھ لگانا ہے، کون پہلے آئے گا، ایسے جائیں گے۔ یوفزون، دوڑتے ہوئے ایک دوسرے آگے، اس دن کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، کوئی چھپ نہیں سکے گا، خود بخود اس میدان میں اکٹھے ہوں گے جس میں اللہ اس کو ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ خاشعۃ ابصار، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ مجرم کی بات ہو رہی ہے، نیک لوگوں کی نہیں، یہ مجرم، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو نیک ہے ان کے لیے خوشخبری علیحدہ وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں، جو ان خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اللہ کے حکم کو ضائع کیا، ان کے لیے ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ جیسے آدمی دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے نا اور وہ پکڑا جائے پھر اس کی آنکھیں اٹھتی نہیں ہیں، جھکی ہوں گی، اور وہاں تو آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سارے کھڑے ہوں گے۔
ترحقہم ذلۃ، اور ذلت نے ان کو گھیر رکھا ہوگا، ڈھانپا ہوگا، ہر طرف سے جیسے ذلت ہی ذلت ہے، ان کو یہی نظر آتا ہوگا. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، پھر ان کی اشارہ کیا جائے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ دن کہ جھوٹ نہیں تھا سچ تھا، آج دیکھ لو. پھر فرمایا اس کے بعد پھر اعمال نامے تقسیم ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بس جس کو اس دن اپنا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، تو وہ کہے گا کاش لَمْ أُوتِيَ كِتَابِهِ، مجھے آج ایک کتاب نہ ملی ہوتی، یہ میں نے کیسے زندگی گزاری، میں اس کو کیسے پڑھوں گا، میں کیسے لوگوں کو دکھاؤں گا یہ اعمال نامہ جو میں نے دن رات گزارے تھے. میں نے تو اللہ کو بالکل چھوڑ دیا تھا، اپنی نفس کو معبود بنا لیا تھا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي، کاش کہ میں اپنے حساب کے بارے میں جانتا بھی نہ، کاش آج مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے کتاب میں کیا ہے، میرے ساتھ کیا حساب ہونے والا ہے. یا لیتا کانت القاضیہ، جس موت سے ڈرتے ہو کہتا کاش آج موت ہوتی اور مجھے ختم کر فیصلہ کر دے. وہ تڑپے گا موت کے لیے جس سے لوگ گھبراتے ہیں، وہ دن اتنا سخت، گھبرائے ہوں گے. ما اغنی عنی مالیہ، کوئی فائدہ نہیں دے گی. وہ کہے گا میری مال آج میرے مال نے تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں دیا جس کے لیے میں دن رات کا حرام حلال نہیں دیتا تھا. کوئی زکات و شرط نہیں تھی، جہاں سے ملتا تھا بس بینک میں جمع کرتا تھا، اپنے وقت سے بھرتا رہتا تھا. آج وہ مال میری کسی کام کا نہیں. ہلاک عنی سلطانیہ، آج اس کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، اس چھین لے گئی اس کی بادشاہ. آج میری بادشاہی بھی کام نہیں آتی. یہ جو بڑے بڑے وزیر بادشاہ ہیں نا، یہ سمجھتے کہ جب ہمیں وزارت مل جائے تو سب کچھ ہے، آج اس کی کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں خذوہ، پھر حکم دیا جائے گا پکڑو ان کو، فغلوہ، اور ان کو طوق پہناؤ. یہ حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، پکڑو ان کو اور طوق پہناؤ. کیسے؟ ثم الجحیم صلوا، اور پھر ان کو بھڑکتی آگ میں جھانک دو. آنکھ بھڑک رہی ہوگی، وہ جہنم کی آگ ہوگی کہ تم دنیا میں خواہشوں کے پیچھے چلتے تھے، اللہ کے احکام کو ضائع کرتے تھے، آج جھانک دو ان کو آگ میں. ثم فی سلسلۃ، پھر زنجیر ہو، ذرعھا 70 ذرعا، جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہو، فاسلکوہ، باندھو اس کو اس کے ساتھ. صرف جہنم تھوڑی تھی کہ اس کو جکڑا جائے زنجیروں کے ساتھ، ان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بے شک یہ جو تھا جس کو جہنم میں ڈالا گیا، یہ اس عظیم رب پر، اس عظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. ایک ایمان تو ایک بالکل کافر ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ نے جو بات بتائی ہے قرآن میں، کہتا تو ہے اللہ کی طرف سے لیکن اس کو مانتا نہیں، دل اس کی تسلیم نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا. یہ دونوں بیچ میں شریک ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ ترغیب تک نہیں دیتا لوگوں کو کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کے دن اس کا کوئی جگری دوست بچانے والا نہیں، آج اس کے کوئی کام آنے والا نہیں. اب خود سوچو دنیا کی زندگی تھوڑی سی، اور ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے نبی اس سے گھبرایا کرتے. میں صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات کروں گا، وہ جہنم کیسی چیز ہے، وہ کیسے کرتے تھے اور کیسے وہ دعا مانگتے تھے، اپنے اللہ کے سامنے کیسے عاجزی اختیار کرتے. وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ جہنم بڑی سخت ہے. دعا شروع کی، کافر سامنے تھے، دعا بھی ہے ہمارے لیے، دعوت بھی ہے اللہ کے ساتھ گفتگی کے لیے. فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے سیدھا راستہ دکھایا. یہ اب ابراہیم علیہ السلام دعا سے پہلے تمہید باندھ رہے ہیں. وہ ذات اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے سیدھا راستہ دکھایا. والذی هو یطعمنی ویسقین، جو ہمیشہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، ہمیشہ مجھے پانی پلاتا ہے، ہمیشہ، کوئی اور نہیں ہے. وہی مجھے، ہم تو کہتے ہیں میں کرتا ہوں، یہ نبی ہے اس کو پتہ ہے کہ میں تو ویسی حد تک کر رہا ہوں، فیصلے تو آسمان سے ہوتے ہیں، رزق تو آسمان سے آتا ہے. وہی مجھے کھلاتا ہے جب بھوک لگے، وہی مجھے پلاتا ہے جب پیاس لگتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا وہاں سے شفا مل گئی، وہاں سے شفا مل گئی. نہیں، ایک جو ایمان والا تو اس کو پتہ ہے شفا کہاں سے ملتی. باقی دنیا کے ذرائع ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، اللہ چاہے گا تو اسے شفا ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اب اگلی بات دیکھو،
والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے اٹھائے گا. دعوت یعنی یہ جو زندگی ملی اس کے بعد موت ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد پھر کیا آخرت ہے، پھر فوراً کا والذی اطمع، بے شک وہ ذات میں اسے طمع رکھتا ہوں، میں لالچ رکھتا ہوں اس سے، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میری خطا کو معاف کر دے قیامت تک. ابراہیم علیہ السلام جس کی مثالیں، جس کی ملت پہ چلنے کے لیے ہمیں حکم ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اس سے طمع رکھتا ہوں کہ قیامت الدین اگر میری کوئی خطا ہے تو وہ مجھے معاف کر دے. تو ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں. جس طرح کیا خیال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہش کی پیروی کی تھی، کوئی حکم چھوڑا تھا، وہ تو نمونہ تھے ہمارے لیے، وہ تو نمونہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دیا. اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں اللہ سے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پھر فرمایا رب حب لی، اے رب مجھے عطا کر حکمن، یعنی صحیح فیصلہ درست فیصلے کی طاقت، والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. کیا وہ خود نیک نہیں تھے؟ یہ آج ہی ہے. ہم تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا کہ میں ہی بڑا ہوں، سب میرے پیچھے چلیں. نہیں نہیں، یہ نبی کی دعا دیکھ لو کہ اللہ مجھے نیک لوگ. پھر اس کی اولاد بھی ویسی تھی. یوسف علیہ السلام بھی یہ کہتا ہے جب اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، میری موت ان کے ساتھ فرما. ساری اولاد کیا کہ دیکھو ہے نبی، لیکن ان کی آج ہی دیکھو تو تب پتہ چلتا ہے. وَاجْعَلْنِي لِسَانِ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے ذکر خیر بعد لوگوں میں جاری فرما، کوئی برا بلا نہ کرے. اور آج دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام ایسا نبی ہے جس کو یہودی بھی اچھا کہتے ہیں، عیسائی بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، مسلمان ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، سب اس کی تعریف. یہ کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم میں سے تھا، یہودی کہتے ہیں ہم میں سے تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے نہیں، وہ تو مسلم تھا، فرماندار تھا، یکسو ہو کر اللہ کی بات کرنے والا تھا. وَاجْعَلْنِي، اور بنا من ورثۃ جنت النعیم، مجھے وارث نعمتوں والی جنت کا. یہ دعا مانگ رہا ہے جنت کی کہ مجھے پھر بنا وارث جنت. فاغفر لی ابی، میرے باپ کو بھی بخش دے. حالانکہ اس کو پتا تھا آگے بات میں انہ کان من الظالم، تھا بے شک وہ گمراہ لوگوں سے. باپ تھا نا، دل دکھتا تھا، تیری بھی دعا کر دی. بعد میں اللہ نے منع کر دیا، لیکن اس وقت دعا کر دی. ولا تخزنی یوم یبعثون، مجھے شرمندہ نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے گئے. اس دن ذلت سے بچانا. کہ ہم نے بھی کبھی ایسے کہا ہے، کبھی ہمیں خیال بھی آیا کہ قیامت دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہمیں تو خیال ہی نہیں آتا، دن رات گزر جاتے ہیں. کوئی اللہ کی ہے، کوئی جنت بھی ہے، کوئی دوزخ بھی ہے، کوئی قبر بھی ہے، کوئی حشر بھی ہے، کوئی ہم سے سوال بھی ہوگا. لیکن اتنے بڑے نبی رسول وہ اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ اعمال دیکھو پہاڑوں جیسے، آج ہی دیکھو کیسے ڈر رہے ہیں. پھر فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، مجھے پتا ہے اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا. بیٹے سارے نبی، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سارے قربانی والے بیٹے. اس کو وجود کہتے ہیں اس دن نہ کوئی بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. خود مالدار تھے نا، پھر بہت مال دیا تھا، کچھ کام نہیں آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ جو صاف دل لے کر اللہ کے سامنے آئے. یہ رزلٹ بتا دیا، جس کا دل صاف ہو جائے ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے، یہ پھر کامیاب ہے، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں. اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے برعکس جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، اپنے خواہشوں کو پورا نہیں کرتا بلکہ اللہ کی خواہش کو پورا کرتا ہے، تو پھر وہ کیسے ہوں گے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، بس جب دی جائے گی کتاب اس کو بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ، فَيَقُولُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا دیکھ لو میری کتاب کو پڑھ خوشی سے. جیسے کوئی بیٹا پاس ہوتا ہے نا اچھے نمبروں سے تو دوڑتا ہوا آتا ہے، سب کو دکھاتا ہے، باپ کو دکھاتا ہے، دیکھو رزلٹ. اور جس کے نمبر اچھے نہیں ہوتے وہ چھپتا پھرتا ہے. یہ وہ نیک آدمی ہے اللہ کے جو سب کو بتائیں کہ دیکھو آج میری کتاب کو. انی، بے شک میں ظننتو، یقین کرتا تھا، انی کہ بے شک ملاقین حسابی، میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں. مجھے یقین تھا کہ اللہ نے جو باتیں کی تھی وہ سچ تھی، مجھ سے ایک دن حساب ہوگا ان چیز کا، اس لیے میں نے دن رات اس طریقے سے گزارے جیسے اللہ چاہتا تھا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا، عیش والی زندگی میں ہوگا. اس کو پھر اپنی پسند کی زندگی مل جائے گی. یہاں پر پسند پوری نہیں ہو سکتی کسی کی، اللہ کہتے ہیں میں وہاں پر پورا کروں گا. فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوگا، اعلیٰ مقام.
कुतूफुहा दानिया, फल उसके करीब होंगे। हाँ, यहाँ पर तो अगर अपना भी बाग होगा तो तोड़ने की तकलीफ करनी पड़ेगी, वहां पर ये मामला नहीं होगा। ये तख्त है और ये साथ फल। हाँ, जो फल चाहिए खुद यानी करीब आ रही है। सोने चांदी के दरख्त होंगे, अपने पसंदीदा फल खाओ, और फल इस तरह नहीं होंगे कोई खट्टा है, कोई किसी का जायका से नहीं, कोई कड़वा निकल गया, नहीं, सब मजेदार होंगे। फिर फरमाया जाए कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनीयम, मजे मजे से। अब कोई डर नहीं है कि तुझसे कोई छीन लेगा, आराम सुकून से खाओ, मजे मजे से खाओ, हमेशा के लिए तेरी है ये सब कुछ। बिमा असलफ्तुम, किस वजह से? इस वजह से कि तू अमल आगे भेजता था, फिल अय्यामिल खालिया, वो पीछे गुजरे हुए दिनों की। ये उसको बताया कि ये जो अमल तू गुजरे हुए दिन तेरे गुजरे थे ना, अच्छे अमाल किए थे, आगे भेजे थे, ये सब उस वजह से है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नतिन नईम, बेशक जो तकवे वाले हैं वो नेमतों वाली जन्नत में होंगे। फाकिहीन, लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, किससे? बिमा आताहुम रब्बुहुम, जो कुछ उनका रब उनको अता करेगा। अब रब जो अता करेगा अपनी मर्जी से, खुद सोचो कैसा होगा। दुनिया की तो कई तारीफ नहीं फरमाई, दुनिया की तो कोई हकीकत नहीं। जिस जन्नत की अल्लाह तारीफ करता है उसके बारे में अल्लाह फरमाता फिर मैं अता करूंगा। वाक़अहुम रब्बुहुम, और बचा लिया उनको उनके रब ने, अज़ाबल जहीम, भड़कती हुई आग के अजाब से। फिर कहा जाएगा कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, मजे मजे से खाओ, इस वजह से कि वो जो दुनिया में तुम अमल करते हो। ये दूसरे तरीके समझाया, दुनिया में जो तुम अमल करते थे ना, आज तुम्हें कोई डर नहीं। मुत्तकीना, वो तकिए लगाए होंगे, अला सुरूरिन, तख्तों पर, मसफूफा, कतार लगी हुई, ये जन्नत है। बेहतरीन तरीके से तख्त लगे हुए आमने सामने, और वो बैठे हैं। अच्छा, एक बात है कि मैं जन्नत पूरी बयान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इशारा, और जन्नत भी पूरी बयान नहीं कर रहा, सिर्फ